حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے ان کو یہ بات بھی سمجھائی کہ جب تم استغفار کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں آخرت میں جنت ملے گی، بلکہ کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وقت پر بارش بھی فرمائے گا۔ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ شانو تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے بھی، وہ مال بھی تمہیں عطا فرمائے گا، اور تمہیں اولاد بھی، بیٹے بھی عطا فرمائے گا، بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات بھی لگا دے گا، اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ استغفار کرنے سے فرمایا یہ بھی تبلیغ کا ایک حکمت سکھا دی کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ دین پر عمل کرنے سے صرف یہی نہیں کہ آخرت بنے گی بلکہ تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری دنیا میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، ایک صحابی تھے بڑے مشہور، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا کوئی اور، ان کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ جی بارش نہیں ہو رہی، کوئی دعا فرماتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا کہ مالی اعتبار سے بڑا کمزور ہوں، کوئی وظیفہ بتا دے۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ غور سے سنیں ذرا، فرمایا استغفار کیا کرو، تو فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، کہنے لگا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی دعا کر دیں کہ بیٹا نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جی باغات میرے پھل نہیں دے رہے، کوئی دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ اور سب کو استغفار بتا رہے ہیں۔ کسی قریب والے نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ سب کو استغفار ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ میں قرآنی وظیفہ بتا رہا ہوں، قرآنی وظیفہ۔ پھر یہ آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آیت پڑھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ شانو غفار ہے، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اور تمہارے اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، اس استغفار کی برکت سے اللہ تمہیں مال دے گا، اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا، اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کو سرسبز و شاداب کر دے گا، پھل دے گا تمہیں، ہاں تمہاری نہروں کو جاری کر دے گا اللہ۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے، قرآن عظیم الشان، اور انسان تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ تو پڑھتا نہیں ہے، کوئی زیادہ کوئی مشکل وظیفے بتا دو نا جی، کہتے ہاں یہ وظیفہ بڑا زبردست بتایا، ہاں جی 313 دفعہ آیت الکرسی پڑھو، ہاں جی اب ہے جی، یہ ہے وظیفہ 313 دفعہ، اور یہ اتنا آسان وظیفہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ جو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں جو اتنا لمبا چوڑا وظیفہ کروں گا پھر میرا کام بنے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تو کر لمبا وظیفہ، اسی سے تیرا کام بنائیں گے ہم۔ اور جو یہ گمان کرے گا نہیں، اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کرو تمہارے کام بن جائیں گے، تو استغفار کریں
100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، کثرت کرنی ہے 313 دفعہ کر لے، کچھ وقت نہیں لگتا، لیکن نیت اپنے گناہوں کی معافی کی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ کام سیدھے کر دے۔ یہ جو حضرات روزگار کے لیے پریشان ہیں، ان حضرات کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کریں اور تقوی اختیار کریں، اس لیے کہ تقوی روزی کو کھینچتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ تقوی والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ استغفار کثرت سے کریں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہے؟ نظروں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اپنے دل کو صاف پاک کریں، دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ان امراض سے دل پاک صاف ہو، یہ ہے تقوی۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، استغفار کثرت سے کریں۔ جن کے روزگار کا مسئلہ ہے، تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ برکت نہیں ہوتی۔ تو برکت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کو سوچنا چاہیے ہمیں۔ کہیں ہم رزق کی ناقدری تو نہیں کرتے؟ ہم پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، اس پلیٹ کو ہم صاف نہیں کرتے اور وہ نالی کے اندر بہا دیتے ہیں سالن کو۔ ہم رزق کی بے قدری کرتے ہیں، ہم پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ جہاں ایک مگ پانی سے ضرورت پوری ہوتی ہے، وہاں 10 مگ ہم ضائع کرتے ہیں۔ ہم اس کو سوچا کریں نا۔ یہ ہے تقوی کہ انسان فضول خرچی نہ کرے اور رزق کی ناقدری نہ کرے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو، فوراً اپنا محاسبہ شروع کر دیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ برکت یہ ہے کہ آپ 10 کلو آٹا لائے ہیں گھر کے لیے اور ماشاءاللہ خوب کافی دن چلایا آٹا خوب، ماشاءاللہ، اس کو برکت کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کا کھانا 2 کو کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کو کافی ہے، یہ برکت ہے۔ تو استغفار کثرت سے کریں۔ کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، روزگار میں پریشانی ہے، مقروض ہے، قرضہ ادا نہیں ہو رہا، استغفار کثرت سے کرے، 313 کی تعداد کر لے اور دعاؤں کا اہتمام کرے، دعائے حاجت پڑھے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے، سب سے بڑا وظیفہ ہے صلاۃ حاجت پڑھے اور وہ دعائے حاجت پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک، یہ پوری یاد کریں، یہ یاد کرنی چاہیے ہمیں۔ تو استغفار کی کثرت ہو۔ یہ مسئلے نہیں رہتے، اللہ کی طرف رجوع۔ اللہ تعالیٰ حالات ڈالتا بھی اسی لیے ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے اور گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ شانو مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمایا، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمایا۔